اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آج پھر ہم ایک قرآن مجید کی مشہور آیت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آیت وہ ہے جو شاید ہی کوئی نکاح ہو اور اس میں یہ آیت نہ پڑھی جائے۔ ماہ مبارک رمضان ختم ہو رہا ہے اور رمضان کے بعد بہت ساری شادیاں ہونے والی ہیں۔ جو بھی نکاح ہوتا ہے اس میں خطبہ نکاح میں مولوی اور نکاح پڑھنے والا یہ آیت ضرور پڑھتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 32 ارشاد ہوتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ آیت اتنے مطالب اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ اگر میں کئی گھنٹہ گفتگو کروں تو کم ہو جائیں گے۔ خداوند عالم، میں چونکہ خاص گفتگو کم وقت میں کرنا چاہتا ہوں، خداوند عالم سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تمہارے جو غیر شادی شدہ لڑکیاں اور عورتیں ہیں ان کا آپ نکاح کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور تمہارے جو نیک بندے ہیں ان کے نکاح کرو۔ دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہمارے پاس ہر نکاح تقریباً شادی کے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو سمجھتے ہیں شادی۔ یاد رکھیے، شادی اور نکاح میں فرق ہے۔ ہمارے پاس شادی یعنی بہت ساری رسومات کے مجموعے کا نام شادی ہے، جس میں کچھ غلط بھی ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں، کچھ گناہ بھی ہیں، ان سب کے مجموعے کا نام شادی کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اور حدیث کی اصطلاح میں نکاح یعنی وہ کچھ صیغے جو لڑکی اور لڑکے کے لیے محرم ہونے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نکاح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں شادی کرنے کو نہیں کہا ہے، یعنی کیا؟ یعنی ہم جو رسومات کا مجموعہ انجام دیتے ہیں اس کا حکم دیا گیا۔ حکم دیا گیا وَأَنكِحُوا، نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جو شادیوں میں جو جھمیلے کرتے ہیں، جس کی بنا کے اوپر آج ہمارے پاس شادیاں بہت مشکل ہو گئی ہیں، اور خاص طور سے جو غریب لوگ ہیں، جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ان کے یہاں شادیوں کا تصور ایک بہت بڑا دیو کے جیسا ہے کہ جب شادی کا تصور آتا ہے تو ایک بڑی مشکل کے سامنے آتی ہے کہ کیسے ہوگی شادی، پیسے کا انتظام کہاں سے ہوگا، کیا کریں گے، کیسے کریں گے۔ چنانچہ میں اس ویڈیو کے ذریعے سے اور ماہ مبارک رمضان کے اس مبارک ایام کے ذریعے سے آپ تمام حضرات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ شادی اسلامی کیجیے۔ ہمارے پاس شادی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شادی اسلامی، ایک ہوتی ہے شادی سماجی۔ اسلامی شادی تو بہرحال کہیں دکھتی نہیں ہے، لیکن جو سماجی شادی ہے وہ ہمارے پاس کثرت سے ہوتی ہے۔ سماجی شادی میں بہت ساری رسومات ہوتی ہیں، ان رسومات میں بعض رسمیں حرام اور گناہ ہیں۔ پہلی بات تو میں مطالبہ کروں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ وہ تمام رسومات کی نشاندہی کریے جس میں گناہ ہوتا ہے۔ مثلا محرم و نامحرم کا اختلاط، مکس گیدرنگ۔ مثلا ایک نامحرم لڑکی کسی نامحرم کو ٹچ کرتی، چھوتی ہے، یا بہت سے ایسے جو مذاق ہیں، جو بہت سی ایسی رسومات ہیں جس میں اسراف ہے، جس میں بہت سے گناہ ہیں۔ پلیز ان گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اپنی لڑکیوں اور عورتوں جن کا جو شادی نہیں ہوئی، جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کا نکاح کیجیے۔ میں اس سلسلے میں بہت ساری باتیں جو عرض کرنے کے قابل ہیں، لیکن میں صرف آپ سے خلاصہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے شادی کو آسان قرار دیا ہے، طلاق کو مشکل قرار دیا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے یہاں شادی بہت مشکل ہو گئی ہے اور طلاق بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ کہ ہم قرآن کے مسلمان نہیں ہیں؟ کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھنا ہے؟ کہ ہمیں قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا ہے؟ اگر قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے تو لڑکے لڑکیوں کا، عورتوں کا نکاح کریے۔ شادی کے جھمیلے میں جو بہت سی رسومات الگ الگ علاقے، اس قدر رسومات ہیں، ہم ہندوستان میں اگر ڈھونڈیں تو پورے ہندوستان میں اتنی رسومات ہیں کہ کئی جلد کتاب لکھی جائے تو کم ہو جائے گی۔ اے عزیز، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، پہلے بات تو نکاح کریے ان کا۔
بہت سی باتیں ہیں. بعض لوگ ہیں شادیاں نہیں کرتے. لڑکوں کی شادی کب ہونی چاہیے, لڑکیوں کی شادی کب ہونی چاہیے؟ ہمارے پاس اکثر سماج میں یہ کہ لڑکا جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے تو اس کی شادی کریں گے. کون سا دین یہ کہتا ہے لڑکا جب پیروں پہ کھڑا ہو جائے تو شادی کرو؟ کون سی روایت کہتی ہے کہ لڑکا پیروں پہ کھڑا ہو جائے تو شادی کرو؟ کہیں نہیں لکھا ہے. بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, غالباً چھٹے امام کی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس خوف سے کہ ہم تو غریب ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم اپنی عورت کو کھلائیں گے کہاں سے, اگر اس خوف سے کہ اس کے پاس روزی کی کمی ہے شادی نہیں کرتا تو خدا سے بدگمان ہے. اللہ اکبر. اے عزیز, ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. اللہ کہتا ہے نکاح کرو ان کا, شادیوں کو آسان بناؤ. رزق کی ذمہ داری خدا کے اوپر. ما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر جو بھی دابے رینگنے والے ہیں ان سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. ہم کہتے ہیں خالی روٹی کی بات نہیں ہے, بہت سے جھمیلے ہوتے ہیں. وہ تمام جھمیلے, اللہ اکبر, وہ تمام جھمیلے اللہ ان کو پورا کرے گا. ایسی آیت میں کیا ہوتا ہے, ارشاد ہوتا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. قرآن کی آیت پہ یقین نہیں ہے, قرآن کی آیت کو نہیں مانتے ہم. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ غریب ہوں گے تو ان کو غنی کر دیں گے. لیکن ہم لڑکے کا رشتہ آتا ہے تو پہلے پوچھتے لڑکا کرتا کیا ہے, کتنی سیلری, کمائی کتنی ہے. باتیں ہیں بہت ساری ہیں. ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں, قرآن سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں, قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہیں, قرآن کو گھر میں رکھتے ہیں. کاہے کے لیے؟ سجانے کے لیے نہیں, قرآن پڑھنے کے لیے ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے لڑکے لڑکیوں کا نکاح کریے, شادی کے تمام جھمیلوں میں نہیں پڑیے جب تک بارات نہ ہو, سمجھا, جب تک دنیا کے سب جوڑے کپڑے نہ ہوں, جب تک بہت سی خرافات نہ ہو, اس وقت تک ہماری شادی نہیں ہے. میں صرف شارٹ میں عرض کروں کہ اسلام میں شادی کے سلسلے میں کل 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلے منگنی, جس کو ہم کہتے ہیں انگیجمنٹ. وہ بھی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں ویسے نہیں. پیغمبر کا ارشاد ہے کہ منگنی ایسے کرو کسی کو پتہ چلے, کسی کو پتہ بھی نہ چلے. کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ منگنیوں میں اتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں کہ لڑکی شادی ہو جائے. وہ گناہ ہے. منگنی کرنا خفیہ طریقے سے, مہر رکھنا, نکاح کرنا, جلوہ کرنا اور ولیمہ کرنا, بقیہ تمام. کم سے کم پیسے میں شادیاں کریے, کم سے کم خرچے میں شادیاں کریے. شادیوں خرچے کم کیجیے. لوگوں کو بہت پیسے کی ضرورت ہے, ہم شادیاں کرتے ہیں, لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. آپ 25 طرح کھانا کھلائیے براتیوں کو, کل کوئی پوچھے نہیں آئے کہ لڑکے نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. اے عزیز, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بچوں شادی کریے. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. اگر یہ لوگ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ تعالیٰ, امام کی روایت ہے, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی لڑکی سے اس کی خوبصورتی کی بنا کے پر شادی کرتا ہے یا اس کے مال کی بنا پہ شادی کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے اوپر ڈال دیتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کی دینداری کی بنا پہ اس کی شادی کرتا ہے تو اللہ اس کو مال بھی دیتا ہے اور جمال بھی دیتا ہے. اے عزیز, اپنی شادیوں میں, لڑکے لڑکیوں شادیوں میں دین کو مقدم کیجیے, دینداری اور تقویٰ اور پرہیزگاری کو مقدم کیجیے. پوچھیے کہ آپ کے خوب نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے, حرام کھانے والے کہ حلال کھانے والے ہیں, یہ سوال کیجیے تاکہ آپ کی اگلی نسل بہتر سے بہتر ہو. خدا دعائے پالنے والے ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ماہ مبارک رمضان پالنے والے اس ماہ مبارک میں قرآن پڑھنے, اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما, ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.